حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب فیل ہاتھی والوں کا قصہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بہت ہی عبرت انگیز اور تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا، اسی لیے اس سال کو عام الفیل ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔ آئیے حافظ صاحب کی تحقیق کی روشنی میں اس واقعے کے اہم مراحل سنتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یمن کا گورنر ابراہہ عیسائی تھا اور اسے یہ بات کھٹکتی تھی کہ لوگ حج کے لیے مکہ کیوں جاتے ہیں۔ اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا جس کا نام کلیس رکھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ عرب کے لوگوں کا رخ مکہ سے موڑ کر یمن کی طرف کر دے، مگر جب عربوں کو اس کا علم ہوا تو ایک شخص نے غصے میں آ کر اس کلیسا میں گندگی پھیلا دی۔ ابراہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ ابراہہ 60,000 کا لشکر لے کر نکلا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ حافظ ابن کثیر خاص طور پر ایک بڑے ہاتھی کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام محمود تھا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابراہہ نے اہل مکہ کے اونٹ چھین لیے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب ابراہہ کے پاس اپنے اونٹ لینے گئے تو ابراہہ حیران ہوا اور کہا، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا جو حافظ صاحب نے بڑے فخر سے نقل کیا ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے ان کا سوال کر رہا ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعا کی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ جب ابراہہ نے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو ایک عجیب معجزہ ہوا۔ ہاتھی مکہ کی طرف قدم بڑھانے سے انکار کر کے بیٹھ گیا، اسے مارا پیٹا گیا۔ یمن کی طرف رخ کرتے تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکہ کی طرف رخ کرتے ہی وہ بیٹھ جاتا۔ اسی دوران سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جنہیں ہم ابابیل کہتے ہیں۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکریاں مسور کے دانے جتنی چھوٹی تھیں مگر ان کی طاقت گولی سے زیادہ تھی۔ جس سپاہی پر وہ کنکری گرتی وہ اس کے سر سے داخل ہو کر نیچے سے نکل جاتی اور اس کا گوشت گل کر جھڑنے لگتا۔ ابراہہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا اور وہ خود بھی تڑپ تڑپ کر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا جسے جانور کھا کر گوبر کی شکل میں نکال دیتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے مکہ کی عظمت کا اعلان تھا اور اس بات کا اشارہ تھا کہ عنقریب اسی شہر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جو پوری دنیا کو توحید کا پیغام دیں گے۔